بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Guys, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ prepositions in, on, اور at کے بارے میں ہے. یعنی اس لیکچر میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ in کون سے جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، on کون سے جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اور at کون سے جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. لیکچر شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا، ضرور ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ جن سٹوڈنٹس کو بالکل پریپوزیشنز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بیسک کنسیپٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ پریپوزیشن کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ پریپوزیشن والا لیکچر دیکھیں جس میں نے پریپوزیشن کو ڈیفائن کیا ہے اور پریپوزیشن پہ تھوڑا سا ایک بریف اوور ویو بھی دیا ہے. تو پہلے آپ وہ لیکچر دیکھیں، اس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں نے دیا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس لیکچر پہ آ جائے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے گائز، اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر کہ پریپوزیشن ان، آن اور ایٹ، ان میں کیا فرق ہے اور یہ ہم کون کون سے جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے گائز، تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. ان، آن اور ایٹ، ان تینوں کو پریپوزیشن آف ٹائم بھی کہتے ہیں اور پریپوزیشن آف پلیس بھی کہتے ہیں. لیکن اس لیکچر میں ہم نے ان تینوں کو ایز اے پریپوزیشن آف ٹائم انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یعنی کہ ان، آن اور ایٹ، ان تینوں کو ہم ٹائم کے ساتھ کس طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے گائز، سب سے پہلے آتے ہیں ایٹ پہ کہ ایٹ ہم نے ٹائم کے ساتھ کون سی جگہ پہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایٹ پریپوزیشن آپ نے استعمال کرنا ہے جو گھڑی کے ساتھ ریلیٹڈ ٹائم ہے، اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے ایٹ. اب اس سے کیا مراد ہے کہ گھڑی کے ساتھ ریلیٹڈ ٹائم؟ گھڑی کے ساتھ یا واچ کے ساتھ ریلیٹڈ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ گھنٹے، منٹس اور سیکنڈز، ان کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے ایٹ. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ہی ول کم ایٹ 9 AM. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی گھڑی میں 9، 10، 11، 12 AM یا PM آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح جب آپ AM، PM یا 9 o'clock، 10 o'clock ان کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ لگانا ہے ایٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے سینٹنس میں اگر آپ دیکھیں ہی ول آفر دا پریئر ایٹ 1:30 PM. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 1:30 PM، یہاں پر اس کے ساتھ کیا میں نے لگایا ہے؟ میں نے لگایا ہے ایٹ. تو آپ نے بھی اسی طرح جب گھڑی کے ساتھ جو ریلیٹڈ ٹائم ہے آپ نے ان سارے ٹائمز کے ساتھ لگانا ہے ایٹ. اوکے گائز، آئی ہوپ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ایٹ آپ نے کون سے جگہ پہ استعمال کرنا ہے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے آن. آن پریپوزیشن بہت سمپل ہے، ایزی ہے. آن آپ نے استعمال کرنا ہے ڈیز کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ، یعنی جتنی بھی دن ہے یا جتنی بھی تاریخ ہے تو تاریخ اور دن کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے آن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے عید کے ساتھ، کرسمس کے ساتھ، دیوالی کے ساتھ، برتھ ڈے کے ساتھ، ویڈنگ کے ساتھ، یا اس کے علاوہ جتنی بھی سیلیبریشنز کے ڈیز ہیں، اسپیسیفک ڈیز ہیں، تو ان سارے ڈیز کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں آن. ٹھیک ہے گائز، اگر آپ سینٹنسز کو دیکھیں تو ان سینٹنسز میں ہی ول کم آن منڈے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو منڈے یعنی دن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورڈ استعمال ہوا ہے، تو ڈے کے ساتھ میں نے کیا لگایا ہے؟ آن. اسی طرح اگر آپ نیکسٹ سینٹنس میں دیکھیں ہی ول کم آن 2 December 2023،
23 یا 23rd. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ڈیٹ کے ساتھ بھی کیا لگایا گیا ہے؟ آن لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے کیا لگایا ہے؟ آن. تو ڈیز اور ڈیٹ کے ساتھ آپ نے لگانا ہے آن. اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آن عید، آن کرسمس، آن دیوالی، آن ہز برتھ ڈے، آن ہز ویڈنگ ڈے اور آن ہز ویڈنگ. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ان سارے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے آن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ان پہ کہ ان کون سے جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. پریپوزیشن ان جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ویکس کے ساتھ، منتھس کے ساتھ، ایئرس کے ساتھ اور سینچریز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نیچے دیے گئے سینٹینسز کو دیکھیں تو فرسٹ سینٹینس میں ہے آئی وزٹڈ لاہور ان نومبر. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نومبر کے ساتھ کیا لگایا گیا ہے؟ ان، کیونکہ نومبر ایک منتھ کا نام ہے تو منتھس کے ساتھ کیا ہم لگاتے ہیں؟ ان. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ آئی ول وزٹ لاہور ان نومبر اور دسمبر، جنوری، فیبروری، تو جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ان سارے کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے پریپوزیشن ان. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ نیکسٹ سینٹینس کو دیکھیں تو پاکستان کیم انٹو بینگ ان. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایئر کے ساتھ کیا ہم نے لگایا ہے؟ ان 1947. تو 1947 کے ساتھ ہم نے، کیونکہ یہ ایک سال ہے تو سال کے ساتھ ہم نے لگایا ہے ان. اسی طرح اگر آپ لاسٹ سینٹینس کو دیکھیں، مارکو پولو وزٹڈ چائنا ان 13th century. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 13th century کے ساتھ استعمال ہوا ہے پریپوزیشن ان. اسی طرح آپ نے بھی منتھس، ایئرز اور سینچریز کے ساتھ پریپوزیشن ان استعمال کرنا ہے. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم نے پریپوزیشن ایٹ کہاں پہ استعمال کرنا ہے، پریپوزیشن ان کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور پریپوزیشن آن کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اوکے گائز، تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پریپوزیشن ان، آن اور ایٹ ایز اے پریپوزیشن آف پلیس ہم نے کون سے جگہ پہ استعمال کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر، بی ہیپی. اللہ حافظ.